لبيك اللهم لبيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہماری اس خاص ویڈیو میں جو آج ہم نے خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے بنائی ہے جو حج پر جانا چاہتے ہیں یا جا چکے ہیں، یا صرف یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حج کے یہ 5 بابرکت دن کیسے گزرتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، ایک ہی لباس پہنتے ہیں، ایک ہی زبان میں لبیک پکارتے ہیں۔ واللہ یہ منظر دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ حج کے یہ 5 دن کیسے گزرتے ہیں، کون سا عمل کس دن کرنا ہے، اور کون سی چیز فرض، کون سی واجب اور کون سی چیز سنت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بالکل آسان اور ترتیب وار انداز میں بتائیں گے کہ 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 یا 13 ذوالحجہ تک کیا کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی حج پر جانے والا ہے تو یہ ویڈیو ابھی ان کے ساتھ شیئر کریں، یہ ان کے بہت کام آئے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلے دن سے۔ حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ، جسے عربی میں یوم ترویہ کہتے ہیں، اس دن کا آغاز ہوتا ہے حج کے سفر کا باقاعدہ پہلا قدم اٹھانے سے۔ اس دن کا سب سے پہلا اور اہم عمل ہے منا پہنچنا۔ منا مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے جہاں حج کے ایام میں لاکھوں حجاج کرام کے لیے خیمے لگائے جاتے ہیں۔ یہ خیمے آج کل جدید اور فائر پروف ہیں، سفید رنگ کے اور ایئر کنڈیشنڈ ہیں۔ منا میں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، یعنی آج ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی فجر کی نماز آپ نے منا میں ادا کرنی ہے۔ آج کا دن نسبتاً آرام کا دن ہے، یعنی کوئی بڑا عمل نہیں، لیکن یہی آرام کل کے بہت بڑے دن کی تیاری ہے۔ آج منا میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں اور دل کو تیار کریں کل کے عظیم وقوف عرفات کے لیے۔ رات منا میں گزارنا سنت ہے، اور چاند کی روشنی میں اس پاک سرزمین پر لیٹ کر اللہ سے باتیں کریں۔ یہ لمحات زندگی بھر یاد رہیں گے، اور نہ جانے کس کو یہ لمحات دوبارہ میسر آتے ہیں یا نہیں۔ اب آ جائیں حج کے دوسرا دن، یعنی 9 ذوالحجہ۔ یہ حج کا سب سے اہم اور عظیم ترین دن ہے۔ اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور یہ سال کے سب سے افضل ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، یعنی حج کا اصل رکن عرفات ہے۔ اگر کسی نے کسی وجہ سے عرفات کا وقوف چھوڑ دیا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ یہ رکن اعظم ہے، فرض ہے اور ناقابل معافی ہے۔ انتہائی غور طلب بات دوبارہ سماعت فرما لیں کہ جس نے وقوف عرفہ نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوا، لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ صبح فجر کی نماز منا میں ادا کریں گے، پھر عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ عرفات منا سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے ظہرین پڑھی جائے گی، جو کہ مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے بعد باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ پھر شروع ہوتا ہے وقوف عرفات۔
غروب آفتاب تک اس میدان میں رہیں، قبلہ رخ کھڑے ہوں، ہاتھ اٹھائیں اور دل کھول کر دعائیں مانگیں۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تقدیریں بدلتی ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھیں گے مغربین، کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے اور کل کی رمی کے لیے کنکریاں چن لیں گے۔ حج کا تیسرا دن 10 ذو الحجہ، یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور آج حج کے سب سے زیادہ اعمال ایک ہی دن میں ادا کرنے ہوں گے۔ آج کی ترتیب کو اچھی طرح یاد کر لیں کیونکہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ورنہ دم آئے گا۔ سب سے پہلے مزدلفہ میں فجر کے بعد تھوڑی دیر وقوف کر لیں، پھر منا واپس آئیں۔ دوسرا عمل جمرہ عقبہ کی رمی، یعنی صرف بڑے شیطان کو آج 7 کنکریاں ماریں گے۔ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے جو شیطان نے انہیں قربانی سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ تیسرا عمل قربانی کرنا۔ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں یا قربانی کے لیے بینک میں کوپن جمع کروا دیں۔ قربانی کرنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ چوتھا عمل حلق یا قصر کرنا۔ مرد حضرات سر منڈوائیں یا کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹوائیں اور خواتین انگلی کے 1 پورے کے برابر بال کٹوائیں۔ اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پانچواں عمل طواف زیارہ، یہ حج کا فرض طواف ہے۔ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا یہ بھی ضروری عمل ہے اور یاد رہے کہ یہ ترتیب لازمی ہے۔ رمی، اس کے بعد قربانی، پھر حلق اور پھر طواف زیارہ اور رات دوبارہ منا میں گزارنا۔ اس ترتیب کو بھی یاد رکھنا ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ سارے اعمال کرنے ہیں۔ حج کا چوتھا دن 11 ذو الحجہ، یہ ایام تشریق کا پہلا دن ہے اور آج کا مرکزی عمل ہے تینوں جمرات کی رمی۔ آج آپ کو چھوٹے جمرے سے شروع کرنا ہے، اسے جمرہ اولا کہتے ہیں۔ پھر درمیانے جمرے پر آئیں، جمرہ وسطیٰ، اور آخر میں بڑے جمرے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ یہ ہر ایک کو 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ ایک بہت اہم بات کہ رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی دوپہر کے بعد۔ زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں، اس لیے جلدی میں غلطی نہ کریں۔ رمی کا وقت اگلی صبح صادق تک رہتا ہے۔ چھوٹے اور درمیانے جمرے کے بعد رک کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، یہ سنت ہے۔ بڑے جمرے کے بعد دعا کے لیے رکنا سنت نہیں ہے۔ اگر 10 ذو الحجہ کو طواف زیارہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو آج کر لینا بہتر ہے۔ صحیح بھی اگر باقی ہو تو آج مکمل کر لیں۔ آج کی رات بھی منا میں گزارنی ہے۔ رات کو ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اتنی عظیم عبادت نصیب فرمائی۔ اب آ جائیں 5واں دن 12 ذو الحجہ، یہ ایام تشریق کا دوسرا دن ہے اور اکثر حجاج کے لیے منا کا آخری دن۔ آج پھر وہی ترتیب، چھوٹا جمرہ، درمیانہ جمرہ، بڑا جمرہ۔
ہر ایک کو زوال کے بعد 7 کنکریاں ماریں اور اللہ اکبر کہیں۔ اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ، رمی کے بعد غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکل جائیں اور مکہ مکرمہ میں واپس آ جائیں۔ دوسرا راستہ، منا میں رکیں اور 13 ذوالحجہ کو بھی رمی کریں۔ یہ زیادہ افضل اور سنت نبوی کے قریب ہے۔ لیکن ایک بات بہت غور سے سنیں، اگر آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا لیکن غروب آفتاب ہو گیا اور آپ ابھی تک منا میں ہیں تو پھر آپ پر 13 ذوالحجہ کی رمی واجب ہو جاتی ہے اور اب منا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے وقت کا خاص خیال رکھیں۔ منا سے نکلتے وقت دل میں یہ احساس رکھیں کہ یہ چند دن زندگی کے سب سے قیمتی دن تھے، اللہ قبول فرمائیں۔ ایک آخری اور انتہائی اہم عمل جو بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہے طواف وداع۔ جب آپ حج مکمل کر لیں اور مکہ مکرمہ سے اپنے وطن واپسی کا ارادہ کر لیں تو سب سے آخری عمل آپ کا طواف وداع ہونا چاہیے، یعنی یہ طواف کرنے کے بعد سیدھا نکل جائیں۔ بازار کرنا ہو، کھانا کھانا ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب طواف وداع سے پہلے کر لیں۔ طواف وداع واجب ہے اور اسے چھوڑنا جائز نہیں۔ اگر کوئی بغیر طواف وداع کے چلا جائے تو اس پر دم یعنی ایک جانور کی قربانی لازم آ جاتی ہے۔ یہ بیت اللہ سے آپ کی آخری ملاقات ہے اور کون جانے یہ آخری ملاقات ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو یہ 7 چکر بہت محبت سے لگائیں، ہر قدم پر دعائیں مانگیں، آنکھوں میں آنسو آنے دیں اور جاتے جاتے کعبہ کی طرف آخری نظر سے دیکھیں اور دل سے عہد کریں کہ اے اللہ مجھے دوبارہ یہاں ضرور بلانا۔ دوستو، حج ایک بار کا موقع ہے لیکن اس کی یادیں اور اس کے اثرات پوری زندگی ساتھ رہتے ہیں۔ جو شخص حج قبول ہو کر واپس آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، سارے گناہ معاف۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائیں، حج قبول فرمائیں اور ہمیں حاجی مبرور بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے کام آئی تو ابھی لائک کر دیں اور اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں جو حج پر جانے والے ہیں یا جانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیا کریں تاکہ ایسی دینی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔